صبح کے جب نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں نا میں یہاں پہ، ایسے لگتا ہے کہ رب نا میرے سامنے ہے، رب میرے پاس ہے اور میں اپنے رب سے نا باتیں کر رہا ہوں۔ پیر صاحب لینڈ کروزر پہ گھوم رہے ہیں اور جو 10,000 دینے والا ہے وہ خود گدھا گاڑی چلا کے اپنے گھر کا سرکٹ چلا رہا ہے۔ جب یہاں پہ میں صبح کو نماز ادا کرتا ہوں نا، یقین مانے اتنی ٹھنڈی اور اتنی پرسکون ہوا چلتی ہے نا، ٹائم نا یہاں پہ میں نماز پڑھتا ہوں اس جگہ پہ نا، یہ جگہ ہے میری نماز پڑھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شیخ احمد زہیب، آپ تمام بھائی بہنیں دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ اسٹاک آفیشیل۔ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی بہن ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل کرم اور رحمت عطا فرمائے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کرنا، کمنٹس بھی کرنا، اور اگر کہیں میں ویڈیو میں غلطی کرتا ہوں تو میری اصلاح ضرور کرنا۔ تنقید اگر کرنی بھی ہونا تو تنقید برائے اصلاح کرنا، تنقید برائے بگاڑ نہ کرنا، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے۔ تو جی آج کی ویڈیو نا بناتے ہیں سوری پہ نا، معافی مانگنے پہ، کہ ہم جب کسی کا دل دکھاتے ہیں نا تو ہم معافی نہیں مانگتے تو ہم کیا گناہ کرتے ہیں۔ چلے آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں میں۔ ایک بار نا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بچے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا۔ یعنی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کوئی خطا کی تو حضرت بلال نے ان کی اس خطا پہ ان کو تھوڑا بہت کوئی بات کی ہوگی تو انہوں نے آگے سے ریئیکشن دیا، آگے سے جواب دیا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بچے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑا غمگین ہوا اور انہوں نے کہا کہ ابو ذر میں تمہاری شکایت ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے پہلے موزن سے اتنی محبت تھی کہ جب ان کے آنسو دیکھے تو وجہ پوچھی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتائی، تو پیچھے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ تو حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے، ہمارے دو جہانوں کے سردار نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا نام لے کے اسے آر دلائی ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اس بات پہ۔ تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تمہارے اندر کی جہالت ابھی تک نہیں گئی۔ تو حضرت ابو ذر ایک دم سے، جیسے کوئی بندہ شوق ہوتا ہے نا، تو ایک دم سے وہ شوق ہوئے، ایک دم سے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ سے میری مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اور اس کے بعد باہر نکلے مسجد نبوی سے، باہر نکل کے نا ریت کے اندر نا، اپنا مٹی کے اندر اپنا چہرہ دیکھے نا تو رونا شروع ہو گئے وہاں پہ نا، اور یہ دہرانے لگے کہ اے بلال جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا نا تو میں، جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے بلال جب تک تو اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو رونتا نہیں ہے تو میں یہاں سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ذر کیوں ایسی بات کر رہے ہو، کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہو کہ میں ایسے سر کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو۔ تو آپ تو صحابی رسول ہے، تو ان کو اٹھایا اور دونوں گلے لگے اور دونوں پھر رارو کتار رونا شروع ہو گئے۔ ہم لوگ نا اب آتے ہیں ہم اپنی طرف کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہیں۔ ہم لوگ نا دوسرے لوگوں کا دل دکھانا جانتے ہیں، ہم دوسروں کی غلطیاں نکالنا جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کس بات پہ کس بندے کو ہم نے رنجیدہ کیا ہے، اس کے باوجود ہم اپنی غلطیوں کی نا معافی نہیں مانگتے کسی سے۔ الٹا ہم نا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے رشتہ توڑنا ہے یا تم نے دوستی توڑنی ہے یا تم نے بات چیت بند کرنی ہے تو کر دے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کا اتنا کہنا کافی نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں نا، ایک بات میری یاد رکھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دے گا آپ کو، لیکن حقوق العباد آپ کو کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کو بروز قیامت آپ کا نامہ مال میں پورے اترے نا آپ، لیکن آپ کے وہ مال کبھی بھی نہیں تولے جائیں گے، یا ان مال میں آپ کبھی نہیں پورا اتر سکتے جو مال آپ نے کسی کا دل دکھانے میں ضائع کیے ہوں۔ جب تک کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک آپ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔
تو لہٰذا اگر کسی کا آپ دل دکھاتے ہیں نا تو اس سے معافی مانگا کریں، اس کو گلے لگایا کریں۔ بے شک یار غلطی آج کے لوگ نا، آج کے ہمارے معاشرے کے لوگ آج نا ینگ جنریشن ہے، بالے مارتا خون ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاتا ہے نا تو جائے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم ہر بندے کا دل دکھاتے ہیں جگہ جگہ پہ، اس کے باوجود ہم معافی نہیں مانگتے۔ پھر کسی کا دل بھی دکھاتے بھی ہم ہیں، دل اس کا، معافی بھی پھر نہیں مانگنی، الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہم سے معافی مانگے۔ آج ہم لوگ نا بہت بٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں پیسہ ہاتھوں کی محل ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا، میرے رب کا فرمان ہے کہ دولت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، کسی کو کم دیا جاتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے۔ اگر یہ بھی کہا گیا کہ آزمایا جاتا ہے، اب آزمایا جاتا ہے اس کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ آپ کو نا آج میں نے قرآن مجید پڑھا ہے نا، تو سورہ آل عمران پڑھی ہے شاید، ہاں سورہ آل عمران پڑھی تھی شاید، تو یار معذرت کے ساتھ مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جو غرور کرنے والے ہیں نا، جو گھمنڈ کرنے والے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو اپنی دولت پہ یا اپنے آپ پہ غرور کرتے ہیں نا، ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ کہا گیا کہ ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ تیار کر کے رکھا گیا مطلب کہ نامہ اعمال ان کے شاید نہ تولے جائے۔ اگر یہ بات آتی ہے نا تو تفسیر میں میرے ذہن میں جو بات آئی نا وہ تو یہی ہے نا کہ ان کے لیے عذاب تیار کر کے، جیسے ہم مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یار کھانا تیار ہے، آ کے فوری کھا لیں، یعنی کہ یہ نہیں آ کے بیٹھنا پڑے گا پھر آپ کو کھانا دیا جائے گا پکا کے اس کے بعد، یعنی کہ عذاب تیار ہے، ان کو صرف جا کے اس عذاب میں دھکیلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جو غرور کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، ان کے بارے میں غرور کبھی نہ کریں۔ آپ تھوڑا کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ آپ اس بات پہ غرور نہ کرا کریں کہ میرے پاس رزق زیادہ ہے یا اس کے پاس کم ہے۔ یہ گاڑیاں شاڑیاں نا، یہ آئی فون، یہ موبائل وغیرہ، یہ کسی کام نہیں آنے آپ کے کام آنے ہیں آپ کے اچھے اعمال۔ آپ سے پوچھا جائے گا، یہ آپ سے روز قیامت نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ گاڑی کیوں خریدی تھی یا آئی فون کیوں خریدا تھا آپ نے۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے فلاں انسان کا دل دکھایا تھا، بتاؤ اس کی وجہ بتاؤ، اس کا جواب دو، اس بندے کو آپ راضی کرو، اس کے بعد تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر کیا جواب کرو گے؟ اگر اس بندے نے وہاں پہ آپ کو معاف نہیں کیا تو آپ جانتے ہو آپ کا حشر کیا ہوگا۔ ہم لوگ بھول چکے ہیں اپنے رب کو، ہم لوگ اپنے نبی کی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ اور اسی بات سے اب یاد آیا، یہ جڑا والا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ وہ جتنے بھی عیسائی لوگ ہیں، جتنے بھی کرسچن لوگ ہیں، یار میں نا اپنی ویڈیوز میں نا بہت بار عیسائی بول چکا ہوں، اس کے متبادل کرسچن میں بولتا ہوں تو ہمارے کچھ مسلمان، جو معذرت کے ساتھ یہ نہیں میں کہہ رہا کسی کو وہ جاہل وغیرہ نہیں کہہ رہا، ہمارے جو مسلمان کے کچھ بھائی ہوتے ہیں نا وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کرسچن کس کو بول رہے ہیں، تو میں عیسائی بولتا ہوں۔ اگر کسی بھائی کا، اگر کوئی کرسچن بھائی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے معذرت کہ میں اگر عیسائی لفظ میں کوئی برائی ہے یا اس میں کوئی تھوڑا لیول کم ہو جاتا ہے، درجہ کم ہو جاتا ہے، میں عیسائی صرف سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ نا عیسائیوں کے گرجا گھر جلائے، پھر ان کے گھر جلائے، ذاتی گھر جلائے مسلمانوں نے، ان کا کوئی مسئلہ مسائل بنا ہوگا تو اب حقائق مجھے نہیں پتا بھائی، سیدھی بات ہے، میں نے نیوز پہ جتنا سنا ہے نا اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ اب ہر بندہ سوشل میڈیا پہ اتنی ویڈیوز آ رہی ہے، اتنی ویڈیوز کی بھرمار ہے، ہر بندہ اپنے نا تجزیے ظاہر کر رہا ہے، وہاں پہ بیان کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا کون بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ اب ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا جب یہ باتیں کرے گا، جیسے میں یہاں پہ اب اپنے شہر میں کھڑا ہوں، واقعہ ہوا جڑا والا کا، میں وہاں پہ گیا ہی نہیں، موقع دیکھا ہی نہیں، میں نے وہاں کے لوگوں کی باتیں سنی ہی نہیں، تو اب میں نے جتنا سنا ہے اتنی بات کرنی ہے نا۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے پہلے یہ کیا، انہوں نے پہلے عیسائیوں نے بے حرمتی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے بے حرمتی کس نے کی تھی یا کس نے نہیں کی تھی۔ اگر بے حرمتی کی ہے نا انہوں نے، اگر آپ کے دین کی بے حرمتی کی ہے، اگر مسلمانوں کے دین کی بے حرمتی کی ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی پہ بات کرے یا ہماری کتاب پہ بات کرے تو ہمارا دل دکھتا ہے، اور اس کا بہترین بدلہ لینا ہم جانتے ہیں مسلمان۔ اب جب آپ بدلے کی بات کرتے ہیں نا تو یہاں پہ دل دکھانے والی آتی ہے کہ اگر آپ لوگ مسلمان تھے، اگر آپ لوگ بدلہ لینے گئے تھے اپنی توہین کا، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو دین کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کسی کے گھر لوٹتے ہیں، کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی کی بیٹی کے جہیز کا سامان لوٹتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، کسی کے گھر جلاتے ہیں،
جو دین کے پیروکار ہوتے ہیں وہ تو جا کے اصلاح کرتے ہیں. آپ کو قرآن مجید کی، ہاں یہ کنفرم ہے مجھے اب کہ قرآن مجید کی نا سورہ آل عمران سورہ نمبر 110 میں نا آیت 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو بہترین قوم بنایا گیا ہے، تم لوگ دوسروں کی رہنمائی کرنے والی قوم ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو بہترین قوم بنایا گیا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرو. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوسرے لوگوں کی گھر جلا رہے ہیں، ان کی عبادت گاہیں جلا رہے ہیں، اور ان کی یہاں تک کہ عزتوں پہ ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آپ یہ کہاں پہ مجھے بتانا صحیح ایسا مسلمان کبھی پایا گیا تھا پچھلے دور میں، یا نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی ایسا مسلمان ہو نا، مجھے کمنٹ میں بتانا مت، میں بنانا ضرور، میں پھر نا معذرت کر لوں گا کہ واقعی آپ لوگ صحیح رستے پہ آپ. یار کسی کے گھر میں گھس کے ان کی بیٹیوں پہ آوازیں کسنا. وہ لڑکی کا سندس کا انٹرویو دیکھا ہے آپ نے، جو کرسچن ہے، اس نے کہا کہ وہ روتی ہوئی بیچاری کہہ رہی ہے کہ میں نے نا اپنے جہیز کا سامان اکٹھا کیا تھا، تو صرف ایک فریج بچی ہے جو اوپر والے پورشن میں پڑی تھی، باقی سارا سامان اٹھا کے لے گئے، یا باقی سامان جو ہے وہ جل گیا. گھروں کا سامان اٹھا کے لے گئے. یہ کون سا اسلام ہے مجھے بتائیں؟ یہ ہمارے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا قرآن مجید میں، اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے جا کے گھر جلا دو، ان کی بیٹیوں کے جہیز کا سامان لوٹ لو، یا ان کے گھروں کا سامان لوٹ لو. یہ ہمارے قرآن مجید میں تو کہیں نہیں لکھا مسلمانوں کے. اب وہاں کے جو مسلمان ہیں نا، ان کا مجھے پتہ نہیں وہ کون سے مسلمان ہیں، کہاں سے پڑھا ہے انہوں نے. اس کے بعد مسجدوں میں اعلان کیے گئے کہ نا باہر نکل کے ان سے بدلہ لیا جائے. مسجدوں میں اعلان مولوی حضرات ہی کرتے ہیں نا، جن کے یہاں انتظامیہ ہی کرتی ہے نا. جب مسجد کے رکھوالوں کا یہ حال ہے، وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، تو عام لوگ کیا بات کریں گے؟ عام لوگوں کی ہم کیا بات کریں؟ مجھے بتائیں. یہاں پہ مولوی حضرات کے نا میں کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں میں نے مولوی حضرات کے خلاف. تو مولوی حضرات پہ ان سے مجھے ایک اعتراض ہے کہ مولوی حضرات نا ہر طرح کے ہر کام میں ٹانگ پھنساتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کبھی بھی قرآن مجید درست نہیں بتاتے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے. کبھی میں نے نہیں آج تک سنا، آج تک میں نے کسی بھی مولوی سے نہیں سنا، چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ کوئی دوسرا مولوی ہے. قرآن مجید کی تفسیر پڑھ کے، ہاں مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے نا، ان سے میں نے سنا ہے. آپ ایک اور ینگ جنریشن والے ینگ عالم میں بنے ہیں، عالم ہے یا جو وہ مفتی ہے، مجھے ان کا نہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ کافی وہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ان کی طبیعت میں بھی دنیا داری دیکھی ہے. ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، دوسرا مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا طارق جمیل صاحب کی باتوں سے میں متاثر ہوتا ہوں. وہ واقعات ایسے بیان کرتے ہیں کہ چاہے جھوٹے ہیں یا سچے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں ان سے نا سیکھتا ہوں، جو بھی واقعات بیان کرتے ہیں نا، میں ان واقعات سے سیکھتا ہوں، جھوٹا سچا اب یہ وہ جواب دہ ہیں، لیکن ان واقعات سے اچھی بات کو نکال کے نا اپنی زندگی میں شامل کرنا. اب کوئی بھی واقعہ بندہ بیان کرتا ہے، اس میں اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں نا، آپ اس بات کو کاپی کریں، اپنی زندگی میں اپنائیں. تو مجھے نہیں پتا اب سچا واقعہ ہے یا جھوٹا واقعہ. ان کے ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لوگ اتنے فلاسفر بنے ہوتے ہیں کہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ جی جھوٹا ہے سچا. بھائی آپ کو اگر واقعہ اچھا ہے نا، آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ واقعہ اپنانے سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، مسلمان بہتر بن سکتے ہیں، تو آپ وہ واقعہ اپنی زندگی میں اپنائیں. آپ کیوں وہ جھوٹے سچے میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ وہ واقعہ زندگی میں بنا لیں. اب انہوں نے بیان کیا ہے نا، وہ جواب دے خود ہے اپنے کہ جی واقعہ انہوں نے سچا بیان کیا یا درست بیان کیا یا غلط بیان کیا ہے. تو دوسرا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو میں نے پڑھا ہے، ان کو میں نے سنا ہے. وہ ان پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو باہر کے ہیں نا، جو عالم اسلام، ان پہ میں بات نہیں کر رہا. میرے پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے عالم پائے جاتے ہیں، لیکن جو میرے دل کے قریب ہے نا، جن کو میں نے قریب سے پڑھا ہے، قریب سے سنا ہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہیرو ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، ان کو میں نے پڑھا ہے. اب باقی جو علماء کرام ہیں، جیسے کہ جڑا والا واقعہ میں مسجد میں اعلان کیا گیا کہ باہر نکل کے ان سے بدلہ لے. اب ان مولوی حضرات سے میرا سوال ہے ایک طور پہ، میں ان پہ تنقید تو نہیں کر رہا، کہ دوسرے جو عام لوگ ہیں نا، جو عام لوگ مولوی حضرات کے مطابق جو قاری حضرات ہیں، ان کی نسبت نا جو عام لوگ ہیں نا، وہ زیادہ قرآن مجید سے نہیں قریب ہوتے ہیں. آپ نے تو قرآن مجید پڑھا ہوا تھا نا، چلے آپ نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، تھوڑا بہت علماء کرام میں اٹھنا بیٹھنا تو آپ کا ہوتا ہی ہے. تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں لوگوں کو بتایا کہ یار ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بہترین قوم بنایا گیا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرو.
اور آپ لوگ ان کو آڑ دلا رہے ہیں, آپ لوگ ان کو غصہ دلا رہے ہیں کہ ان کے جی گرجا گھر جلاؤ, ان کی عبادت گاہیں جلاؤ, ان کے گھر جلا دو. مجھے پتہ ہے اس ویڈیو پہ نا میری تنقید کریں گے لوگ, نا مجھ پہ بھی تنقید کریں گے. میرے بھائی, ہمارے نبی نے لوگوں سے نا گلا شکوہ کرنا نا, میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ان سے لوگوں سے نا گلا شکوہ میں کروں نہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ اگر غفلت میں ہو نا تو اسی غفلت میں مر جاؤ. آپ لوگ نا, میں یہ بد دعا بھی دے رہا ہوں اور یہ میں دعا بھی دے رہا ہوں کہ آپ جلدی اس دنیا سے چلے جائیں, آپ اور گناہ نہ کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ غفلت میں آپ اگر مرتے ہیں نا تو آپ لوگ کیوں غفلت میں ہو؟ جب آپ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھو ترجمے کے ساتھ, قرآن مجید پڑھو. ہم قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں عربی زبان میں. یار عربی زبان ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, بے شک پڑھیں, اس کا ثواب زیادہ ہے عربی زبان میں پڑھنے کا, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اصل معنوں میں جو قرآن مجید ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے, قرآن مجید نے ہمیں کیا ارشاد, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے. ہم لوگ عربی زبان میں پڑھ کے اس کے بعد جی چلیں ٹھیک ہے جو قرآن مجید. ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے ہیں کہ قرآن مجید کے ماشاءاللہ حافظ ہیں, ان کو زبانی قرآن مجید یاد ہے, لیکن یہ نہیں پتہ قرآن مجید کیا رہا ہے, اور زندگی ان کی گناہوں میں ڈوب رہی ہے, زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے ان کی, اور ہے وہ قرآن مجید کے حافظ. اصل بات, اصل سمجھ ہمیں تب آئے گی جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ, اور ہم سمجھ جائیں گے کہ یار ہمارا اللہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد جی ہاں وہ ان کا دل دکھایا نا, تو جب ان کے دوسرے مذہب کے لوگوں کا, کرسچنوں کا دل دکھایا آپ نے, ان کے گرجا گھر جلائے, ان کی عبادت گاہیں جلائیں, اس کے بعد کسی بندے نے یہ زحمت نہیں کی کہ ان سے معافی مانگ لیں. اچھا برے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے, یا اچھے برے کا فاصلہ اس وقت وہاں پہ جو لوگ موجود تھے نا وہ بہتر جانتے ہوں گے, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. لیکن مجھے اتنا علم ضرور ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کسی ایک بندے کی وجہ سے آپ اس پورے مذہب کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, پورے مذہب کو تنگ نہیں کر سکتے, پورے مذہب کے لوگوں کا آپ دل نہیں دکھا سکتے کسی ایک بندے کی وجہ سے. میں وہاں کے لوگوں سے گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ نا اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور ان سے معافی مانگیں. غلطی ہونی تھی, ہو گئی ہے, لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان لوگوں سے معافی مانگے. امید ہے کہ وہ لوگ آپ کو لازمی معاف کر دیں گے, اور جب تک وہ لوگ معاف نہیں نہ کرتے آپ کو, آپ کا رب بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی دین کی توہین ہوتی ہے نا تو کوشش کیا کریں کہ قانون کے مطابق بدلہ لیں. آپ پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں نا, تو میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں کہ یہاں پہ نا قانون اپنا کام کرتا نہیں ہے. اگر کوئی جاتا بھی ہے نا قانون کے پاس تو وہاں پہ وہ کام نہیں کیا جاتا, لوگوں کی بات سنی نہیں جاتی اصل طریقے سے, اور پھر لوگ مایوس ہو کے نا پھر یار یہ بہت آگے کی باتیں ہیں. اب بس میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ان باتوں کو نہ چھوڑ دیں یار. قسم سے دل دکھتا ہے جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا, پھر کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ لوگ نا اصل معنوں میں آپ سے گزارش ہے کہ یار آپ لوگ نا قرآن مجید کو بما ترجمہ پڑھیں, آپ کو زندگی جینے کا طریقہ آ جائے گا, آپ کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے انشاءاللہ. یہ میری آپ سے وعدہ ہے. آپ قرآن مجید کو بما ترجمہ پڑھیں صحیح, ایک بار زندگی میں پڑھ لیں آپ, انشاءاللہ آپ زندگی میں آپ کی زندگی ضرور انشاءاللہ بہتر ہوگی, اور آپ کو اپنی نا غلطیاں بار بار یاد آئیں گی کہ یار میں نے یہ بھی غلطی کی تھی. وہ جب قرآن مجید ترجمہ پڑھتا ہے نا بندہ, تو اس وقت بندے کے ذہن میں آتا ہے یار بالکل یہ غلطی بھی میں نے کی تھی, اب اس غلطی پہ بھی معافی مانگو, اس غلطی پہ بھی معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے, بڑی کریم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. صرف اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرے, کب میرے پاس آئے. آپ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے جب آپ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, سمجھ کر پڑھیں گے. اس کے بعد ہم بہترین زندگی تبھی گزار سکتے ہیں جب ہم رب کے قریب ہو جائیں گے, نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کے قریب ہو جائیں گے. اب یہ واقعہ ہوا ہے نا جڑا والا, تو اس واقعے پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے تھے, لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں, میں اللہ کے حکم سے اس بستی والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ضرور دے گا. اور آج جا کے دیکھ لیں انہیں عرب والوں کو, وہ
پیروکار ہیں، وہ روتے بلکتے بھی ہیں اپنی خطاؤں پہ، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کی ہے۔ آج ان کی نسلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو نہیں، ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کی نسلوں کو ہدایت دی ہے اور وہ اسلام پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات اپنائی ہے؟ جب ہمارے نبی نے یہ بات بتائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے گا، آپ یہ زندگی اپنائیں نا کہ لوگ آپ کو پتھر بھی مارے، لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں، لوگ آپ پہ تانے بھی کسیں، بے شک دوسرے مذہب کے لوگ، تو آپ اپنے زندگی کو، آپ اپنے کردار کو اس حد تک بہتر بنا لیں کہ لوگ آپ کے کردار سے بہتر ہو کے اسلام قبول کر لیں۔ بات تب ہے، یہ ان کے گھر جلا دیے، ان کے عبادت گاہیں جلا دی یا ان کے گھروں سے لوٹ مار کر لی، یہ کوئی جیت نہیں ہے ہماری جیت تب ہے وہ ہمارے دین کے خلاف باتیں کریں نا، تو آپ اپنی زندگی سے اس قدر ان کو متاثر کریں کہ وہ اپنی خطاؤں پہ معافی مانگ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوں، تب آپ کی جیت ہے۔ اس وقت آپ کی جیت ہوگی کہ آپ لوگوں نے ان کو دین اسلام میں داخل کیا۔ اب یہ کیا جیت ہوئی کہ یار ان کے گھروں کو جلا دیا یا ان کو نقصان پہنچایا؟ نہیں، آپ جیتیں گے تب جب ان کو دین اسلام کے دائرے میں لے کے آئیں گے، وہ آپ کی زندگی سے متاثر ہوں گے۔ پھر ہمارے معاشرے میں ایک خرابی بھی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ہم پیروں مریدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ رانی پور والا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ سندھ والا، یہ نیوز چینل پہ اگر نہیں دیکھا نا تو نیوز چینل پہ آج کل چل رہا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ رانی پور میں نا ایک پیر کے گھر میں 10 سالہ بچی فاطمہ، جب بھی اس طرح کو کوئی واقعہ یاد آتا ہے نا، سب سے پہلے مجھے وہ بچی زینب یاد آتی ہے۔ تو کم عمری میں نا کہتے ہیں کہ نا کم عمری کی نا جو زخم ہوتے ہیں، کم عمری کے جو دکھ ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو وہ جو زینب تھی نا، اس وقت اتنا ینگ نہیں تھا میں، تھوڑا یعنی کہ ینگ بھی تھا لیکن زیادہ اتنا شعور نہیں تھا، تو وہ زینب والی نا تصویر سامنے آ جاتی، جب جتنی بار بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش ہوا نا، وہ زینب والی تصویر میرے سامنے آ جاتی تھی۔ تو وہ بچی نا فاطمہ، وہ پیروں کے گھر میں کام کر رہی تھی، جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ سوچ لیجیے جو نیوز چینل پہ دکھائی جا رہی ہے نا ویڈیو، اس میں وہ بلر کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ نا بچی کی صحیح طرح دکھائی نہیں جا رہی، لیکن سوشل میڈیا پر اصل ویڈیو میں موجود ہے، دیکھ سکتی ہیں کہ وہ نا بچی برہنہ حالت میں فرش پر لیٹی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک کمبل، بچی بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے، پتہ نہیں کمزوری کی خاطر یا نا وہ درد کی خاطر نا وہ بچی وہ نا چلا رہی ہے، بچی نا درد کی وجہ سے یا جو بھی، بچی نا اٹھ نہیں پا رہی بچی، وہ اس ظالم وحشی ہے نا، جو ظالم ہے، اس پاس نا بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو نہیں پتا، بچی اب چیخیں نکل رہی ہوں گی نا بچی کی، یار جب جان نکل رہی ہے بچی کی، تو وہ اس کی نا جو پیرنی صاحبہ ہے وہ آئی ہے، دروازے سے اندر آتی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے، وہ اٹھ کے دیکھتی ہے، اس کو ہاتھ ہلاتی، یہ بھی زحمت نہیں کی کہ اس بچی کو اٹھا لے، یار بازو سے پکڑ کے اس کو کھینچ رہی ہے، اور وہ پھر پیر صاحب کو جو ان کے مریض صاحبان ہیں نا، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کے پیر صاحب کی جو حرکت ہے نا، وہ بچی کو اٹھا رہی ہیں کھینچ کے، اور جو پیر صاحب ہے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں بیڈ پہ برہنہ حالت میں، وہ بھی شلوار پہنی ہے یا پتہ نہیں ٹراؤزر پہنا ہے، قمیض نہیں ہے ان کے گلے میں، اور وہ اٹھے ہیں، اٹھ کے دیکھا ہے، اس کو یہ زحمت نہیں کہ اٹھا کے ہسپتال لے جائیں۔ دوسرے تیسرے دن ان کو گھر والوں کو اطلاع جاتی ہے کہ بچی آپ کی بیمار تھی اور اب فوت ہو چکی ہے۔ میری بات کا بہت لوگوں کو نا دکھ تکلیف ہو رہی ہوگی، آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ مجھے گالیاں دینی ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لیں آپ مجھے، لیکن میں اپنا مقدمہ نا اپنے رب کی عدالت میں لے کے جاؤں گا۔ جو بندہ بھی کسی درست بات پہ، مجھے غلط بات پہ آپ کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اگر درست بات پہ آپ لوگ کوئی بات کرتے ہو نا، تو میں اپنا مقدمہ اپنے رب کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، وہاں پہ میں اپنا مقدمہ بیان کروں گا، اور آپ لوگوں کو وہاں پہ میں چتر پڑواؤں گا۔ جو لوگ غلط ہوتا دیکھ کر بھی آپ لوگ نا بات نہیں کرتے تھے نا، تب وہاں پہ آپ لوگوں کو اس کا نا سزا ملے گی۔ تو وہ بچی بل کر رہی ہے، رو رہی ہے، لیکن اس وحشی بغیرت نے نا، اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس بچی کو لے کے ہاسپٹل چلا جائے۔ جب بچی فوت ہو جاتی ہے، اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی بچی جی فوت ہو گئی ہے۔ یہ پیروں والا معاملہ، پیری مریدی والا نا، جو یہ اس معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں، ہم مسلمان ہیں۔ سعودی عرب میں یار یہ کیوں نہیں ہوتا؟ سعودی عرب میں کوئی ایسا معاملہ ہے، آپ نے سنا ہے کوئی کہ سعودی عرب میں کوئی پیری مریدی چل رہی ہے؟ وہاں پہ ڈنڈے ہیں بھائی صاحب،
वहाँ पे डंडे वाले चल रहे हो, वहाँ पे लोग कुरान मजीद पे अमल करते हैं, उन लोगों ने कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, वो इसलिए इस बातों पे अमल नहीं करते पीरी मुरीदी पे। उसके बाद हमारे माशरे में हर इलाके में एक पीर पाया जाता है। कौन सा पीर यार? पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते यार, जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया हम पे, वो पीर साहब नमाज पढ़ना गवारा नहीं करते। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने खुद ना कि पीर साहब आए हुए हैं, असर की नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है और पीर साहब बैठे हुए खाने में मशगूल है। क्या मजाल है कि उनकी कान पे जूं भी रेंग जाए कि वो नमाज पढ़ लें उठ के। ना जी, पीर साहब लगे हुए खाने में। ये पीर साहब है हमारे आजकल के दौर के। और यार जिन्होंने अपने रब को जुटला दिया, वो आप लोगों की क्या मुश्किलात हल करेंगे? और फिर हम कहते हैं, हमारे लोगों की ये सोच पाई जाती है कि जी पीर साहब हमारी मुश्किलात का हल है। और खुदा का खौफ करो कोई, वो खुदा के बंदो डरो खुदा से, अल्लाह ताला सब खुदाएँ माफ़ कर देगा, शिरक कभी माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों का शिरक कभी नहीं माफ़ करेगा। हम लोग दरबारों पे जाके दुआएं मांगते हैं कि ये जी बाबा हमें बच्चा औलाद देगा, हमारी आसे मुरादें पूरी करेगा। तुम लोग कहाँ पे भटके हुए, तुम लोग भूल चुके हो अपने रब को। एक बात मेरी याद रखना हमेशा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार फरमाता है कि तुम लोग मुझसे मांगो। दुनिया में कभी आपने किसी बंदे से सुना है? किसी बंदे से, कोई बंदा आज तक आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में आज तक किसी बंदे से सुना है तो कोई आपको ये कह रहा है कि मुझसे मांगो, मुझसे मांगो? कोई आपको नहीं कहेगा। ये इतनी बड़ी ऑफ़र कोई नहीं करवाता। कौन करवा रहा है? मेरा रब करवा रहा है आपको ये ऑफ़र कि मुझसे मांगो, मैं तुम लोगों को अता करूँगा। और हम लोग लगे हुए हैं जो खुद हमारे मोहताज हैं, वो पीर साहब से हाथ मिलाते हैं। 10,000 5,000 पीर साहब के हाथ में, पीर साहब लैंड क्रूज़र पे घूम रहे हैं और जो 10,000 देने वाला है वो खुद गधा गाड़ी चला के अपने घर का सरकट चला रहा है। पीरी मुरीदी छोड़ दें। इन बातों का आपको कहने का ना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अमल तो करता नहीं कोई बंदा। लेकिन आप लोग गवाह रहना कि मैंने ये बात आप लोगों तक पहुंचाई थी। मैंने बड़ी कोशिश की थी आप लोगों को बचाने की, आप लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ लाने की, क्योंकि मेरे वालिदैन ने तरबियत मेरी अच्छी की है और मैंने अपने रब का कलाम पढ़ा हुआ है। मैंने जितना भी पढ़ा है, बेशक मैं साथ साथ भूल चुका हूँ, थोड़ा बहुत भूलता हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। मैं डेली माशाल्लाह सुबह फजर के टाइम ना पढ़ता हूँ मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पढ़ता हूँ? 4 से 5 आयतें मैं पढ़ता हूँ बमा तर्जमा, क्योंकि उतनी याद हो जाती है। और जो मेन मुझे बातें याद आती हैं ना, जहाँ पे याद आता है कि यहाँ पे हम ज़्यादा ख़ताकार थे, मैं फिर वो बार बार रिपीट करता हूँ। और हाँ, अगर मुझे कोई बंदा पूछता है ना कि यार फ़लाँ आयत में लिखा हुआ है ये, तो भाई साहब मैं आपको मादरत के साथ कहता हूँ, मुझे एक बार याद दिला दिया जाए कि ये फ़लानी आयत में है, पढ़ के मैं आपको बता दूंगा भी वाकई ये ऐसे बात है। लेकिन वो एक हिफ्ज़ नहीं किया हुआ बस। बाकी अल्लाह ताला का आज़ाद का शुक्र है कि अपने जोगा पढ़ लेता हूँ, कि अपने आप को बेहतर करने जोगा ना पढ़ लेता हूँ, और जो बात अच्छी होती है, जो मेरी समझ में ज़्यादा आती है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। तो आप बहन भाइयों से मेरी मुर्दबाना गुजारिश है कि अल्लाह ताला के कुरान को बमा तर्जमा पढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, इतनी आसान लगेगी आपको ज़िंदगी कि आप लोग ये भूल जाएंगे पीरों मुरीदों को ना, पीरों शीरों को भूल जाएंगे कि कोई हम किसी को भी उठा के अल्लाह का वली बना देते हैं। बेशक आप अल्लाह के वली हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला अपने दोस्तों को बेहतर जानता है जो अल्लाह ताला के दोस्त है। हम लोग नहीं जानते कि कौन अल्लाह का दोस्त है, कौन नहीं अल्लाह का दोस्त। ऐसे ही किसी को उठा के गद्दी बिछी बना दिया कि ये जी हमारे पीर है। अगर कोई अल्लाह वाला देखना है ना, अल्लाह का बंदा कौन है? अल्लाह का बंदा वही है जो आपको अल्लाह की तरफ लेके आए, ना कि वो आपको गुमराह करे कि मुझसे मांगो क्या मांगते हो, या मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, या मैं तुमको ये अता करूँगा। वो अल्लाह का बंदा नहीं है, वो मुशरिक है। अल्लाह का बंदा वही है जो आपको ये कहे कि बेटा मेरी बात सुनो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मांगना है तो अपने रब से मांगो। उस रब के पास जाओ, वहाँ जाके अपनी फरियादें सुनाओ, मस्जिद में जाओ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, सुबह उठो, अपनी नींद ख़राब करो और सुबह उठ के अपने रब के लिए उठो और सुबह फजर की नमाज़ में सजदा करो और सुबह फजर के टाइम अपनी दुआ मांगो अपने रब से। आपका रब क्या पता क्या फरमाता है? आपका रब कहता है कि जिसने अपनी सुबह की फजर की नमाज, जिसमें अपनी नींद ख़राब की ना मेरे लिए, अगर मेरे लिए कोई नींद ख़राब नहीं करता ना बंदा और नमाज़ नहीं पढ़ता, तो उसने मुझसे बेवफाई की है। और अगर कोई बंदा मेरे लिए अपनी नींद ख़राब करता है
خود کو تکلیف پہنچاتا ہے اور میرے لیے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، میری عبادت کرتا ہے اور پھر مجھ سے کچھ مانگتا ہے، اور اگر میں اپنے اس بندے کو وہ چیز عطا نہیں کرتا ہے نا تو پھر میں اپنے بندے سے بے وفائی کرتا ہوں۔ کتنی محبت کرنے والا وہ رب ہم سے، ہمیں کس طرح بلا بلا کے ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں کس طرح تلقین کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم لوگ گناہوں میں اٹکے ہوئے ہیں، ہم لوگ پھر بھی اپنے رب کی طرف نہیں لوٹ کے آتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، کوئی بندہ کسی قسم کی بات گال یا تلقین جو بھی کرنا چاہتا ہوں، تنقید کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہوں۔ میرا صرف ایک ہی موقف ہے، میرا صرف ایک ہی بیان ہے کہ عطا کرنے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رب تک پہنچانے والی ذات ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی باتوں پہ عمل کریں گے، ان کی حدیث پہ عمل کریں گے، آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ اور رب کی عطا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمیں، اس کے علاوہ مجھے دنیا کا کوئی بھی بندہ مجھے کوئی چیز بھی نہیں دے سکتا، وہ خود کسی دوسرے کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، جو بھی چیز مانگنی ہے اپنے رب سے خاموشی سے یہاں سے دل سے مانگے۔ وہ ایک نا شعر ہے کہ یہ صبح کی نماز کے لیے آپ لوگوں کے لیے شعر ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ اٹھیں صبح فجر کی نماز کے ٹائم نا یہاں پہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس جگہ پہ نا یہ جگہ ہے میری نماز پڑھنے کے لیے۔ تو نا دوسری بات میں بتا دیتا ہوں مسجد میں کیوں نہیں جاتا۔ مسجد بالکل سامنے ہے، وہ مسجد ہے سامنے۔ کسی کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ میں مسجد کیوں نہیں جاتا۔ میں مسجد اس لیے نہیں جاتا کہ یہ نا میں ریسٹورنٹ کی چھاتیں ہیں ہمارے، تو ریسٹورنٹ میں نا دروازہ کھول کے پھر جانا مناسب نہیں ہوتا۔ ہمارے ریسٹورنٹ دروازے کو نا لاک نہیں لگتا باہر سے، تو اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے مجھے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میری مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا وہاں پہ پڑھنے کے لیے۔ حالانکہ سامنے مسجد ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مسجد بہت دور ہے، مسجد سامنے ہے، سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ جو نماز پڑھتا ہے انہوں ریسٹورنٹ کے دروازے کو لاک نہیں لگتا، تو یہاں پہ کوئی چوری کی وجہ سے نا کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، اس وجہ سے میں نا نماز یہاں پہ ادا کرتا ہوں۔ تو جب یہاں پہ میں صبح کو نماز ادا کرتا ہوں نا، یقین مانے اتنی ٹھنڈی اور اتنی پرسکون ہوا چلتی ہے نا، دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے۔ دل سے دعا نکلتی ہے اپنے رب کے لیے، اور یہاں پہ دل کرتا ہے اپنے رب سے نا دعا مانگ۔ صبح فجر کی نماز میں نا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی محبت رکھی ہے، خاص طور پہ ایسا سکون رکھا ہے کہ صبح فجر کی نماز جب پڑھ کے بندہ جا نماز پہ بیٹھتا ہے نا 5 منٹ کے لیے، اتنا سکون دل کو ملتا ہے، اتنا بندے کے روح کو سکون ملتا ہے، اور اتنا جیسے نا اب اس میں پتہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، میں صحیح اپنے جذبات ظاہر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ صبح کے جب نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں نا میں یہاں پہ، ایسے لگتا ہے کہ رب نا میرے سامنے ہے، رب میرے پاس ہے، اور میں اپنے رب سے نا باتیں کر رہا ہوں، رب میری باتیں سن رہا ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے صبح کی نماز میں رب نے نا کوئی رکھی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا سکون رکھا ہوا ہے۔ اب اس کا راز مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے، جو بھائی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں نا، حالانکہ باقی نمازوں میں ادا کرتا ہوں، لیکن جو فجر کی نماز ہے نا اس میں کوئی ایسا سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، جو نماز پڑھ کے دل کو سکون ملتا ہے یہاں سے، اور ایسی خوشی اندر سے ظاہر ہوتی ہے نا، دل سے اندر سے انسان کے روح سے ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی چیز فتح کر لی ہے۔ آپ جو بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے، گزارش کرتا ہوں، یہ آپ لوگوں کا آسان ہوگا مجھ پہ۔ آپ نا 5 دن نا صرف 5 دن ایک بار نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز، یا ایک دن کم از کم ایک دن نا خلوص نیت کے ساتھ الارم لگا لیں۔ اگر آپ نہیں اٹھتے تو آپ مجھے نمبر بھیجیں، میں آپ کو نا اس ٹائم اٹھا دوں گا۔ تو آپ نا ایک دن بشک خدا کے واسطے نا ایک دن فجر کی نماز اٹھ کے نا دل خلوص نیت سے پڑھنا، اور جب نماز پڑھ لو گے نا آپ لوگ، اس کے بعد جائے نماز پہ 5 منٹ نا آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے، آپ لوگوں کو وہ روحانی خوشی ملے گی۔ کبھی آپ نے لوگوں نے وہ محسوس، جب آپ پہلی بار وہ محسوس کریں گے نا خوشی، آپ ایسے لگیں کہ یہ میری پہلی بار خوشی ایسے محسوس کر رہا ہوں، کبھی آپ لوگوں نے وہ خوشی محسوس نہیں کی ہوگی۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ہم لوگ نا خطاؤں کے پتلے ہیں، رب ہمیں پتہ کیا فرماتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ تم معافی مانگ، تو اپنے گناہ کر کے آسمان کو لگا دیں، میں تیرے پھر بھی گناہ معاف کروں گا۔ ایسا محبت کرنے والے خدا کو ہم نے بلایا ہوا ہے،
جب ہم اس رب کے قریب ہو جائیں گے نا، یہ پیرو شریوں والے اور دوسرے لوگوں کا دل دکھانے والی باتوں سے باہر آ جائیں گے نا، یہ دولت، شہرت، مہنگی گاڑیاں، مہنگے موبائل، مہنگی چیزیں خریدنا، جب ان چیزوں سے بہتر باہر آ جائیں گے نا، دنیا کی طلب ہمیں ختم ہو جائے گی ہمارے اندر سے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رب ہم سے کتنی محبت کرنے والا ہے اور دنیا کیا ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے رہے۔ آپ ایک بار قرآن مجید پڑھ لیں، میں بار بار ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید ایک بار صرف پڑھ لیں، خدا کے واسطے ایک بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید کو چھوڑنا چاہیں، اگر آپ سوچ بھی لیں چھوڑنے کا، تو مجھے بتانا، کبھی نہیں آپ چھوڑیں گے۔ اور آپ کو اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے رہے تھے اور دنیا آپ کے لیے کیا ہے۔ میری بھائی بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے رب کے قریب آ جائیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ دنیا نے آپ کو کبھی کچھ نہیں دیا اور نہ کبھی یہ دنیا آپ کو دے سکتی ہے۔ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کو مستقل نہ سمجھ لینا۔ اور اگر آپ رب کے قریب ہو جاتے ہیں تو دنیا آپ کے قدموں میں ہے جناب۔ اور دوسرا، اپنے والدین کی خدمت کریں، خوب زیادہ خدمت کریں، جتنی کر سکتے ہیں والدین کی خدمت کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے دنیا پہ سب سے بہترین رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، صرف اپنے رب سے مانگیں۔ جب آپ اپنے رب سے مانگیں گے نا تو رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ اور ویڈیو میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو آج کی ویڈیو بہت لمبی بنا لی میں نے، پہلی ویڈیو ہی ہے میری جو اتنی لمبی بنائی ہے، تو آج کی ویڈیو میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کرنا۔ اور ویڈیو کو نا میں پھر ایڈٹ نہیں کرتا زیادہ نہ زیادہ اس میں کٹ آؤٹ کرتا ہوں، وہ کٹ شٹ کرتا ہوں، جس طرح اپلوڈ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، ڈیوٹی پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو ویڈیو کو میں نے کٹ شٹ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اگر کوئی غلط بات کی ہو، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو اس کو درگزر فرمائیے گا۔ اور اگر کہیں آپ کو لگتا ہے میں نے یہاں پہ غلط بولا ہے تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے بھائی کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اور میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ بہن بھائیوں کے ساتھ نا، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے یہ۔ اگر آپ کا دل مانتا ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں یا میری باتوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، تب آپ چینل کو سبسکرائب کرنا، ورنہ اگر آپ ویڈیو کو آپ کو اچھی لگتی ہے تو تب بھی آپ یار جو باتیں بتاتا ہوں نا میں اس پہ عمل کر لیں، یہی آپ کے لیے بہت ہے۔ بے شک جو سبسکرائبر بھی یہ سبسکرائب کیا ہو نا وہ بھی چلے جائیں، لیکن صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ یار بات کاپی کر لیا کریں، بات کو سمجھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جاننے والی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر دل کی کیفیت بہتر جانتی ہے، اور میرے دل کی کیفیت بھی، کیونکہ میں بھی لوگوں کو بڑے بڑے کمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ویوز لینے کے لیے یا سبسکرائبر لینے کے لیے نا یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، بے شک لوگ بھی میرے بارے میں یہی سوچتے ہوں گے۔ میرے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔